السلام علیکم ویورز، میں ناز شاہ آپ کے ساتھ ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ حضرت امام حسین پر پانی کی بندش کس طرح کی گئی اور آپ نے کیا اہل بیت کو وصیت فرمائی، اور آپ نے رسول اللہ کو خواب میں دیکھا تو سمجھ گئے کہ آپ کی موت نزدیک ہے۔ آج تمام ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اور کائنڈلی میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ ابن زیاد نے کوفہ سے عمرو بن سعید کو مجبور کر کے اسے 4000 فوج دے کر امام حسین کے مقابلے کے لیے بھیج دیا۔ عمرو بن سعد نے یہاں پہنچ کر امام حسین سے کوفہ آنے کی وجہ پوچھی تو حضرت امام حسین نے پورا واقعہ سنایا اور فرمایا، اہل کوفہ نے مجھے خود یہاں آنے کی دعوت دی ہے۔ عمرو بن سعد اسی مضمون پر ایک خط لکھا اور ابن زیاد کی طرف اس نے بھیج دیا۔ امام حسین واپس جانے کے لیے تیار ہیں۔ ابن زیاد نے جواب میں لکھا کہ امام حسین کے سامنے صرف یہ ایک شرط رکھو کہ وہ یزید کے ہاتھ پر ہر صورت بیعت کر لیں، اور جب وہ ایسا کر لیں گے تو پھر ہم غور کریں گے کہ امام حسین کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ اور ساتھ ہی عمرو بن سعد کو اس نے یہ بھی حکم دے دیا کہ وہ امام حسین اور ان کے ساتھیوں کا پانی بھی بند کر دیں۔ یہ واقعہ امام حسین کی شہادت سے 3 دن پہلے کا ہے۔ چنانچہ عمرو بن سعد نے ان کا پانی بالکل بند کر دیا، یہاں تک کہ جب یہ سب حضرات پیاس کی شدت سے نڈھال ہوئے تو امام حسین نے اپنے بھائی عباس کو 30 گھڑ سواروں اور 30 پیدل لوگوں کے ساتھ پانی لانے کے لیے بھیجا۔ جب یہ لوگ پانی لینے کے لیے جا رہے تھے تو راستے میں عمرو بن سعد کی فوج سے ان کی مٹ بھیڑ ہو گئی، لیکن اس کے باوجود پانی کی تقریباً 20 مشکیں یہ حضرات اپنے ساتھ پھر بھی بھر کر لے آئے۔ امام حسین نے عمرو بن سعد کے پاس پیغام بھیجا۔ آپ نے اسے 3 شرائط پیش کیں کہ آج رات ایک دوسرے کے لشکروں کے ساتھ ہماری ملاقات ہونی چاہیے تاکہ ہم سب مل کر ایک دوسرے سے گفتگو کر سکیں، اور عمرو بن سعد نے آپ کا یہ پیغام قبول کیا، لہٰذا رات کو ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں حضرت امام حسین نے عمرو بن سعد کے سامنے 3 شرطیں پیش کیں۔ نمبر 1، میں جہاں سے آیا ہوں مجھے واپس جانے دیا جائے۔ نمبر 2، میں یزید کے پاس چلا جاؤں اور میں خود اس سے اپنے معاملات طے کر لوں گا۔ اور نمبر 3، مجھے مسلمانوں کی کسی سرحد پر پہنچا دو، وہ لوگ جس حال میں ہوں گے میں بھی اسی حال میں ان کے ساتھ رہ لوں گا۔ عمرو بن سعد نے امام حسین کی یہ تینوں باتیں سن کر ابن زیاد کی طرف دوبارہ ایک خط روانہ کیا، جس میں اس نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے جنگ کی آگ بجھا دی ہے اور مسلمانوں کا کلمہ متفق کر دیا۔ مجھ سے امام حسین نے 3 باتوں کا اختیار مانگا ہے جن سے آپ کا مقصد پورا ہو جاتا ہے، اور امت کی اسی میں صلاح اور بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت امام حسین اور عمر بن سعد کے درمیان رات گئے تک باتیں ہوتی رہیں، اور وہ لکھتے ہیں کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ حضرت امام حسین نے ابن سعد سے فرمایا کہ دونوں لشکروں کو یہیں چھوڑ کر ہم دونوں شام کی طرف یزید بن معاویہ کے پاس چلتے ہیں۔ ابن سعد نے کہا کہ اگر میں ایسا کیا تو ابن زیاد میرے گھر کو جلا کر راکھ کر دے گا۔ آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں اس سے بہتر گھر تعمیر کرا دوں گا۔ عمرو بن سعد نے کہا کہ وہ میری جائیدادیں ضبط کر لے گا۔ آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں اپنی حجاز کی جائیداد میں سے اور اس سے بھی زیادہ مال دے دوں گا، لیکن عمرو بن سعد نے یہ بات منظور نہ کی۔ بعض کا خیال ہے کہ آپ نے یہ مطالبہ پیش کیا کہ ہم دونوں یزید کے پاس چلتے ہیں، یا تم مزاحمت نہ کرو تو میں واپس حجاز چلا جاتا ہوں، یا میں ترکوں سے جنگ کے لیے سرحد سے نکل جاتا ہوں اور جہاد پر چلا جاؤں گا۔ عمرو نے یہ تمام باتیں ابن زیاد کا لکھ کر بھیجیں تو اس نے کہا کہ مجھے منظور ہے، لیکن شمر ذی الجوشن جو کہ ابن زیاد کے پاس تھا وہ اٹھ کے کھڑا ہوا اور وہ کہنے لگا کہ اللہ کی قسم، وہ اور اس کے اصحاب آپ کے حکم کی تعمیل نہیں کر رہے۔ اللہ کی قسم مجھے معلوم ہوا ہے کہ حسین اور ابن سعد دونوں لشکروں کے درمیان بیٹھ کر رات بھر سرگوشیاں کرتے رہتے ہیں۔ ابن زیاد نے کہا کہ تمہارا خیال درست ہے، اور
शिमर ज़िलजोशन ने इब्न ज़ियाद से ये भी कहा कि अगर इमाम हुसैन क़ुव्वत हासिल करके दोबारा तुम्हारे मुकाबले के लिए निकल खड़े हुए तो याद रखो, अगर आज वो तुम्हारे हाथ से निकल गए तो फिर कभी भी तुम उन पर काबू ना पा सकोगे। मुझे इस ख़त में उमर बिन साद की साजिश मालूम होती है, क्योंकि मैंने सुना है कि वो हज़रत इमाम हुसैन का हामी है। इब्न ज़ियाद ने शिमर की राय को कबूल करते हुए उमर बिन साद को एक ख़त लिखा और उसे शिमर के हाथ रवाना किया और शिमर को हदायत की कि अगर उमर बिन साद मेरे हुक्म की तामील ना करे तो उमर को कत्ल कर डालना और इसकी जगह लश्कर का अमीर ख़ुद बन जाना। उमर ने दूर से ही शिमर को पढ़ लिया। शिमर बिन ज़िलजोशन जब इब्न ज़ियाद का ख़त लेकर उमर बिन साद के पास पहुंचा तो वो समझ गए कि शिमर के मशवरे से ये सूरत अमल वजूद में आई है और मेरा मशवरा इब्न ज़ियाद ने रद्द कर दिया है। इसलिए उमर ने शिमर से कहा, तूने बड़ा जुल्म किया है कि मुसलमानों का कलमा मुत्तफ़िक हो रहा था और तूने इसको ख़त्म करके कत्लो क़िताल का बाज़ार गर्म कर डाला है। बिलाखिर इमाम हुसैन रावी कहते हैं कि शिमर के सर पर शैतानियत सवार थी। उसने इब्न ज़ियाद की राय बदल डाली। उसने कहा कि ए शिमर, तुमने अच्छी राय दी है। और फिर इब्न साद को लिखा, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं भेजा कि तुम हुसैन और इसके साथ ही मेरे हुक्म के सामने सर तस्लीम खम करें। तू इनको मेरे पास भेज दो और अगर वो इनकार करें तो इब्न हुसैन पर हमला कर डालो और इनके सर काट कर मेरे पास रवाना कर दो और हुसैन की लाश को घोड़े पर दौड़ा कर रोंद डालो। यानी हज़रत हुसैन की लाश को घोड़ों के पाँव के नीचे रोंदो, इसलिए कि वो इसी के मुस्तहिक हैं और अगर तुमने हमारे अहकाम की तामील की तो मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा इनामात से नवाजूँगा और अगर तुम्हें ये मंजूर ना हुआ तो हमारा लश्कर शिमर के हवाले कर दो और ख़ुद तुम इससे अलग हो जाओ। ये तमाम बयानात तिबरी में मौजूद हैं। जब शिमर ने इब्न ज़ियाद का ख़त उमर बिन साद को ला कर दिया तो उसने पढ़कर कहा, खुदा तुझे गारत करे, तू मेरे पास ये क्या ले आया है। वल्लाह मैं समझता हूँ कि तूने ही इब्न ज़ियाद को मेरे मशवरे पर अमल करने से रोका है और तू इब्न ज़ियाद को बिगाड़ कर बात को ख़राब कर रहा है जिसके बन जाने की तुझे उम्मीद थी। खुदा की कसम, इमाम हुसैन कभी भी इब्न ज़ियाद के सामने नहीं झुकेंगे। इनके पहलू में एक खुददार दिल है। शिमर ने कहा कि इन बातों को जाने दो, ये बताओ अब तुम क्या करोगे। अमीर के हुक्म की तामील करके इन दुश्मनों को कत्ल करोगे या लश्कर मेरे हवाले करोगे। इब्न साद दुनिया पर जान देने वाला और रे की हुकूमत का मुतमन्नी था। उसने कहा कि मैं लश्कर तुम्हारे सपुर्द नहीं करूँगा, बल्कि ये मुहिम मैं ख़ुद सर अंजाम दूँगा और तुम पैदल फ़ौज की निगरानी करो। लिहाजा 9 मुहर्रमुल हराम 60 हिजरी बरोज़ जुमेरात शाम के वक्त इब्न साद ने अपने साथियों को हमला करने का हुक्म दिया। उस वक्त हज़रत इमाम हुसैन अपने खैमे के दरवाज़े पर दीवार का सहारा लेकर घुटनों पर सर रखे बैठे थे कि हज़रत इमाम हुसैन की आँख लग गई। अचानक फ़ौज के शोरगुल की आवाज़ सुनकर आपकी बहन हज़रत ज़ैनब पर्दे के पास आई और हज़रत इमाम हुसैन को मुखातिब करते हुए फ़रमाया, देखिए दुश्मन की फ़ौज की आवाज़ बहुत करीब से आ रही है। हज़रत इमाम आली मुकाम इमाम हुसैन ने सर उठाया। आपने फ़रमाया कि मैंने अभी ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है। रसूलुल्लाह ने मुझे फ़रमाया है तुम अनकरीब मेरे पास आने वाले हो। हज़रत ज़ैनब ने जब इमाम हुसैन की ये बात सुनी तो वो रोने लगी। उन्होंने कहा कि हाय मुसीबत। आपने फरमाया तुम्हारे लिए मुसीबत नहीं, अल्लाह ताला तुम पर रहम फरमाए, तुम सब्र करो और ख़ामोश हो जाओ। अभी ये बातें हो ही रही थीं कि हज़रत अब्बास ने आकर इत्तला दी कि दुश्मन की फ़ौज ने हमला कर दिया है। ये सुनकर हज़रत इमाम हुसैन अपनी जगह से उठे और दुश्मन की फ़ौज की तरफ जाने लगे तो हज़रत अब्बास ने फरमाया, नहीं आप नहीं, मैं चाहता हूँ। इमाम हुसैन ने फरमाया, अच्छा
تم ہی جاؤ، مگر تم دشمنوں سے یہ پوچھ لینا کہ اس وقت ان کے حملے کا سبب کیا ہے۔ حضرت عباس یزیدی فوج کے سامنے آئے اور ان سے پوچھا تو جواب ملا کہ ابن زیاد کا حکم ہے کہ آپ لوگ اس کی اطاعت کرو یا پھر آپ لوگ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حضرت عباس نے کہا کہ ذرا ٹھہرو، جلدی نہ کرو، میں امام حسین کو تمہارے مقصد سے آگاہ کرتا ہوں۔ انہوں نے امام کو ابن سعد اور ان کے ساتھیوں کے آنے کا مقصد بتایا تو امام علی مقام نے ارشاد فرمایا، ان لوگوں سے کہو کہ ایک رات کی ہمیں مہلت دے دیں تاکہ آج کی رات ہم اچھی طرح نماز پڑھ لیں، دعائیں مانگ لیں اور توبہ استغفار کر لیں۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ مجھ کو نماز، دعا اور استغفار سے کتنی محبت ہے۔ حضرت عباس نے دشمن کی فوج میں جا کر ابن سعد کے دستہ سے کہا کہ ہمیں ایک رات کی مہلت دے دو۔ ابن سعد نے شمر اور دوسرے ساتھیوں سے پوچھا تو سب نے مہلت کی رائے دی۔ ابن سعد نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرنے کے بعد حضرت عباس سے فرمایا، اپنے ابن سعد سے کہا کہ ہم لوگوں نے تمہیں کل تک مہلت دے دی ہے۔ یہ کہہ کر ابن سعد واپس چلا گیا۔ حضرت امام حسین نے اپنے ساتھیوں کو جمع کر کے خطبہ دیا۔ امام حسین نے ارشاد فرمایا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور آرام اور تکلیف ہر حال میں اس کا شکر ہے۔ اے اللہ، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے اہل بیت کو نبوت کی عزت عطا فرمائی، قرآن کا علم عطا فرمایا اور ہمیں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائی ہے، اور سننے والے کان، دیکھنے والی آنکھیں اور دانہ دل کی نعمتوں سے اے اللہ تو نے ہمیں مالا مال فرمایا ہے۔ اس کے بعد حضرت امام حسین نے فرمایا، میں دنیا میں کسی کے ساتھیوں کو اپنے ساتھیوں سے زیادہ وفادار اور بہتر نہیں جانتا، نہ کسی کے گھر والوں کو اپنے گھر والوں سے زیادہ نیکوکار اور صلح رحمی کرنے والا دیکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ تم سب کو میری طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ تم سب سن لو کہ میں یقین رکھتا ہوں کہ ان دشمنوں کے ہاتھوں صبح ہماری شہادت ہے، اس لیے میں تم سب کو خوشی سے اجازت دیتا ہوں کہ تم سب لوگ رات کی تاریکی میں جہاں تمہارا جی چاہے تم لوگ واپس چلے جاؤ۔ میری طرف سے تمہیں کوئی ملامت اور کوئی روک تھام نہیں ہوگی۔ بلا شبہ یہ لوگ صرف میرے ہی قتل کے طالب ہیں، اور جب یہ لوگ مجھے قتل کر ڈالیں گے تو کسی دوسرے کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے۔ اس خطبے کو سن کر سب سے پہلے حضرت عباس آپ کے دوسرے بھائیوں، بیٹوں، بھتیجوں اور بھانجوں نے یک زبان ہو کر کہا، کیا ہم صرف اس لیے چلے جائیں کہ آپ کے بعد زندہ رہیں؟ خدا ہمیں وہ دن نہ دکھائے۔ اس کے بعد امام علی مقام نے خاص طور سے اولاد عقیل کی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ مسلم کی شہادت کے بعد تمہارے لیے کافی ہے، اس لیے میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم چلے جاؤ، کیونکہ تم میں سے مسلم شہید ہو چکے ہیں۔ لیکن باہمیت بھائیوں نے کہا، ہم لوگوں کو کیا جواب دیں گے؟ کیا ہم نے انہیں یہ کہیں گے کہ ہم اپنے سردار حسین، اپنے آقا حسین اور بہترین چچا کے بیٹے کو دشمنوں کے نرغے میں چھوڑ کر واپس لوٹ آئے ہیں؟ نہ ہم نے ان کے ساتھ مل کر کوئی تیر چلایا، نہ کوئی نیزہ مارا، نہ تلوار چلائی، نہ ہی دشمن پر کوئی وار کیا، اور پھر ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ ان کا کیا حشر ہوا۔ خدا کی قسم ہم ہرگز ایسا نہیں کریں گے، بلکہ ہم اپنی جانیں، اپنا مال اور اپنے اہل و عیال سب حسین پر قربان کر دیں گے۔ ہم آپ کے ساتھ ہو کر آپ کے دشمنوں سے لڑیں گے، جو بھی انجام ہوگا وہی ہمارا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ وہ زندگی نہ دے جو امام حسین کے بعد ہو۔ اس کے بعد اصحاب میں سے حضرت مسلم بن اوسجا کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا، ہم آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں، یہ ہم سے ہرگز نہیں ہو سکتا۔ خدا کی قسم میں دشمنوں کے نیزے کے ساتھ جنگ کروں گا یہاں تک کہ میرا نیزہ ان کے سینوں میں ٹوٹ جائے گا، اور میں اس وقت تک تلوار چلاؤں گا جب تک اس کا قبضہ میرے ہاتھ میں ٹھہر سکے۔ خدا کی قسم اگر میرے پاس ہتھیار نہ ہوں گے تو میں پتھر مار مار کر دشمنوں سے لڑوں گا اور میں آپ پر جان نثار کر دوں گا۔ اس کے بعد حضرت سعید بن عبداللہ نے کہا، خدا کی قسم ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے جب تک کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ ثابت نہ کر لیں کہ ہم نے رسول کریم کے بعد ان کے نواسے کی حفاظت کی ہے۔
اللہ کی قسم اگر مجھ کو یہ معلوم ہو جائے کہ میں قتل ہو جاؤں گا، پھر زندہ کیا جاؤں گا اور پھر جیتے جی جلا دیا جاؤں گا اور میری راکھ ہوا میں منتشر کر دی جائے گی اور اسی طرح 70 مرتبہ میرے ساتھ ہوگا، تب بھی اے امام حسین میں آپ کا ساتھ نہ چھوڑوں گا، اور یہ تو ایک ہی مرتبہ قتل ہونا ہے۔ اس کے بعد وہ دائمی عزت ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت زہیر بن قیس کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا میری تو یہ آرزو ہے کہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں اور پھر قتل کیا جاؤں، ایسے ہی میرے ساتھ اگر 1000 مرتبہ ہو، مگر کسی طرح بھی اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل بیت کے نوجوانوں کو بچا لے۔ غرض یہ کہ آپ کا ہر دوست اور جانثار نے اپنی اپنی عقیدت اور جانثاری کا اظہار کیا۔ اس کے بعد حضرت امام حسین اور آپ کے تمام ساتھیوں نے نماز اور دعا کی اور توبہ استغفار میں ساری رات گزار دی، اور اس کے ساتھ ہی خیموں کی پشت پر خندق کھود کر لکڑیاں بھر دیں تاکہ بوقت جنگ ان میں آگ لگا دی جائے تو دشمن پیچھے سے حملہ نہ کر سکے۔ ادھر دشمنوں کے گھوڑے برابر خیموں کے گرد چکر لگاتے رہے تاکہ کوئی شخص بچ کر نہ نکل سکے۔ یہ تاریخ طبری میں یہ واقعات درج ہے۔ عاشورہ محرم کی رات ختم ہوئی اور 10ویں محرم 61 ہجری بمطابق 28 اکتوبر 681 کی قیامت نما صبح نمودار ہوئی۔ حضرت امام حسین نے اپنے اہل بیت اور اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ نماز فجر نہایت خشوع کے اور خضوع کے ساتھ ادا فرمائی۔ پیشانیوں نے بارگاہ خداوندی میں سجدے کیے اور زبانوں نے قرات اور تسبیحات کے احساسات پائے۔ یہ شہدائے کربلا کی آخری نماز تھی۔ نماز کے بعد امام پاک نے سب کے لیے صبر و استقامت کی دعا مانگی۔ اب 10ویں محرم کا سورج عنقریب نکلنے والا تھا۔ حضرت امام حسین اور آپ کے تمام ساتھی اہل بیت 3 دن کے بھوکے اور پیاسے تھے۔ ایک لقمہ کسی کے حلق سے نیچے نہیں اترا تھا اور نہ ہی کسی نے ایک قطرہ پانی پیا تھا۔ بھوک اور پیاس کی وجہ سے ضعف اور توانائی کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ اس کا وہی لوگ کچھ اندازہ کر سکتے ہیں جنہیں کبھی 2-3 دن کے فاقہ کی نوبت آئی ہو۔ اس کے علاوہ وطن سے دور پردیس اور تیز دھوپ، گرم ریت، گرم ہوائیں، ان سب نے ناز پروردگار نے آغوش رسالت کو کیسے پژمردہ کر دیا ہوگا۔ ان لوگوں پر ظلم و جفا کا پہاڑ توڑنے کے لیے 22,000 کا تازہ دم لشکر موجود ہے۔ بغیر اطلاع کے یزیدیوں نے جنگ کا نعرہ بجا دیا۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسہ اور فاطمہ الزہرا کے جگر ٹکڑے کو مہمان بنا کر بلانے والی قوم نے جانوں پر کھیلنے کی دعوت دے ڈالی۔ امام حسین کا میدان کارزار میں تشریف لے گئے۔ آپ نے خطبہ فرمایا۔ حمد و صلات کے بعد آپ نے فرمایا اے لوگو میرے حسب و نسب پر غور کرو، میں کون ہوں؟ پھر اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر سوچو کہ تمہیں میرا خون بہانا اور میری توہین کرنا کیا جائز ہے؟ کیا میں تمہارے نبی کا نواسہ نہیں ہوں؟ کیا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت علی کا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا میں سید الشہداء حضرت حمزہ میرے والد بزرگوار کے چچا اور حضرت جعفر طیار خود میرے چچا نہیں ہیں؟ کیا تم میں سے کسی نے یہ نہیں سنا کہ رسول اللہ نے میرے اور میرے بھائی کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ یہ دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں؟ اگر تم میری بات کو سچ سمجھتے ہو، اور حقیقت میں یہی سچ ہے، اسی لیے کہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا، اور اگر تم میری بات کو جھوٹا سمجھتے ہو تو اب بھی اسلامی دنیا میں جابر بن عبداللہ، ابو سعید خدری، انس بن مالک، سہل بن سعد اور زید بن ارقم موجود ہیں۔ ان صحابہ سے پوچھ لو اور تم مجھے بتاؤ کہ کیا یہ حدیث تمہیں میرا خون بہانے سے روکنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اسی وقت شمر ذی الجوشن بدبخت نے آپ کے خطبے میں مداخلت کرتے ہوئے کچھ بدتمیزی کی تو حبیب ابن مظاہر نے اسے سخت جواب دیتے ہوئے کہا اللہ تعالیٰ نے تیرے دل پر مہر لگا دی ہے، اس لیے تو سمجھ نہیں پا رہا ہے کہ حضرت امام حسین کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ شمر اور حبیب کی گفتگو کے بعد امام حسین نے پھر فرمایا اے لوگو،
اگر تمہیں اس حدیث کی صحت میں کچھ شک ہو تو کیا میں اس میں بھی شک ہے کہ میں تمہارے رسول کا نواسا ہوں؟ خدا کی قسم اس وقت مشرق و مغرب میں کوئی بھی نبی کا نواسا میرے سوا موجود نہیں ہے، نہ تم میں اور نہ تمہارے سوا دوسری قوموں میں، اور میں تو خود تمہارے ہی نبی کا نواسا ہوں۔ ذرا غور تو کرو کہ میرے قتل پر تم کیسے آمادہ ہو گئے ہو۔ کیا میں نے کسی کو قتل کیا ہے؟ کیا میں نے کسی کا مال غصب کیا ہے یا کسی کو زخمی کیا ہے جس کا قصاص تم مجھ سے لینا چاہتے ہو؟ جب مخالفین کی طرف سے کوئی جواب نہ ملا تو آپ نے پکار کر کہا، اے شیس بن ربعی، اے حجار بن الجبر، اے قیس بن اشعث، کیا تم لوگوں نے مجھے خط لکھ کر یہاں نہیں بلایا تھا؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو کوئی خط نہیں لکھا۔ تمام سردار جو تھے وہ اپنی باتوں سے مکر گئے تو امام حسین نے فرمایا، تم لوگوں نے لکھا تھا اور ضرور لکھا تھا۔ اچھا، اگر بفرض محال نہیں بھی لکھا اور تم لوگ نہیں چاہتے تھے کہ میں ادھر آؤں تو مجھے چھوڑ دو تاکہ میں کسی ایسی جگہ چلا جاؤں جہاں امن و امان کی اور زندگی گزار سکوں۔ یہ تمام واقعات تاریخ طبری میں موجود ہیں۔ قیس بن اشعث نے کہا، تم اپنے رشتہ داروں ابن زیاد کے سامنے سر جھکا دو، پھر آپ کے ساتھ کوئی ناپسندیدہ سلوک نہیں ہوگا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، تم ایسا کیوں نہ کہو گے؟ تم محمد بن اشعث ہی کے تو بھائی ہو۔ کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ مسلم بن عقیل کی خون کی ذمہ داری تم پر ہی ہے؟ خدا کی قسم، میں ذلت کے ساتھ اپنا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں نہیں دوں گا اور نہ غلاموں کی طرح میں اطاعت کا اقرار کروں گا۔ مخالف فوج کے ماننے کے پہلے ہی سے امید نہ تھی، مگر امام حسین کو اپنا فرض پورا کرنا تھا، وہ ہو گیا۔ پھر اونٹنی بٹھا کر اتر پڑے اور عقبہ بن سمان کو حکم دیا کہ اونٹنی کو باندھ دو۔ حضرت امام حسین کے بعد آپ کے ساتھیوں نے بھی اسی قسم کی تقریریں کیں، لیکن شمر ذی الجوشن اور دوسرے تمام کوفیوں کی آنکھوں پر پردے پڑ چکے تھے، ان کے دلوں پر مہریں لگ چکی تھیں۔ اسی لیے حضرت امام حسین آپ کے ساتھیوں کے ساری افہام و تفہیم کی باتیں ضائع گئیں، کسی بھی انسان پر کوئی اثر نہ ہوا، اور ابن زیاد کے لالچی کتوں نے حضرت امام حسین سے کہا، آپ کے تمام فضائل ہمیں معلوم ہیں، مگر اس وقت مسئلہ زیر بحث نہیں۔ آپ جنگ کے لیے میدان میں کسی کو بھیجیے اور اپنی گفتگو کو آپ ختم کر ڈالیے۔ اور مخالفین کے لشکر میں اس وقت صرف حر ہی وہ واحد شخص تھا کہ جس کے دل میں حضرت امام حسین کی باتوں کا گہرا اثر ہوا۔ اور جب عمرو بن سعد جنگ شروع کرنے کے لیے آگے بڑھا تو حر بن یزید ریاحی نے آگے بڑھ کر کہا، خدا تیرا بھلا کرے، کیا تو واقعی ان سے جنگ کرے گا؟ ابن سعد نے کہا کہ ہاں، خدا کی قسم، اور ایسی جنگ کہ جس میں کم از کم سر کٹیں گے اور ہاتھ قلم ہو کر زمین پر گر پڑیں گے۔ حر نے کہا کہ کیا اتنی صورتیں مصالحت کی جو امام حسین نے پیش کیں، ان میں سے تم لوگوں کو کوئی بھی قابل قبول نہیں؟ عمرو سعد نے کہا، خدا کی قسم، اگر معاملہ میرے اختیار میں ہوتا تو میں حضرت امام حسین کی باتیں مان لیتا، مگر میں کیا کروں کہ تمہارا حاکم نہیں مانتا۔ اور اس کے بعد مسلسل لڑائی کا آغاز ہو گیا۔ نواسۂ رسول سے جنگ کرنے کے قصور نے ان کے بدن میں کپ کپی طاری کر دی اور ان لوگوں کے چہرے پر پریشانی کے آثار ظاہر ہونے لگے تو مہاجرین اوس، جو اسی قبیلہ کا ایک شخص تھا، کہنے لگا، حر، یہ تمہاری کیا حالت ہے؟ تم پر اس قدر خوف و ہراس کیوں غالب ہے؟ میں نے اس سے پہلے تمہاری یہ کیفیت نہیں دیکھی۔ مجھ سے جب کبھی پوچھا جاتا کہ کوفہ میں سب سے زیادہ بہادر کون ہے تو میں تمہارے سوا کسی کا نام نہ لیتا، مگر اس وقت میں تمہاری عجیب حالت دیکھ رہا ہوں۔ آخر اس کا کیا وجہ ہے؟ حر نے کہا کہ نواسۂ رسول سے جنگ ہے۔ میں اس وقت اپنے سامنے جنت اور دوزخ کے دوراہے پر کھڑا ہوں، مگر میں جنت کو کسی چیز کے بدلے نہیں چھوڑوں گا، چاہے یہ دشمن میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں یا مجھے آگ میں جلا ڈالیں۔ یہ کہتے کہتے حر نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور حضرت امام حسین کی بارگاہ میں پہنچ گیا۔ اس نے عرض کیا کہ اے فرزندان رسول، میری جان آپ پر فدا، میں وہی گنہگار ہوں جس نے آپ کو واپس جانے سے روکا، راستے میں آپ کے ساتھ ساتھ رہا اور آپ کو اسی جگہ پر ٹھہرنے پر مجبور کیا۔
خدا کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں ہر کس یہ نہ سمجھتا تھا کہ یہ لوگ آپ کی تمام شرائط جو آپ پیش کریں گے مسترد کر دیں گے اور نوبت جہاں تک پہنچ جائے گی۔ اس کے بعد حر نے حضرت امام حسین کی جگہ جنگ شروع کی اور حر کی کس طرح شہادت ہوئی انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی، اور حضرت امام حسین نے شہادت سے پہلے اہل بیت کو کیا کیا نصیحتیں کی انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی۔ اور ویورز اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز شاہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔